اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج ترتیب کے لحاظ سے درس قرآن کا دن تھا، لیکن چونکہ کل درس سیرت نہیں ہو سکا، اور درس سیرت چونکہ ہفتے میں ایک دن ہی ہوتا ہے، اگر اس کا ناغہ ہو جائے تو پھر وہ 2 ہفتوں پہ بات چلی جاتی ہے. اس لیے خیال یہ ہوا کہ کل جو درس سیرت نہیں ہوا وہ آج کر لیا جائے. اور درس قرآن چونکہ 4 دن ہوتا ہے، اس لیے اس کے ناغے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، تو اس لیے آج درس سیرت ہوگا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. سیرت کے واقعات میں سے معراج کا واقعہ چل رہا ہے، جس میں واقع ہفتم یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پتھر میں جو کہ بیت المقدس میں تھا انگلی سے سوراخ کر کے اس سے براق کو باندھ دیا. دونوں روایتوں میں بظاہر اختلاف ہے، لیکن جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ حلقہ یا سوراخ تو بہت پہلے سے تھا، لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا تھا. جبریل علیہ السلام نے انگلی سے اس کو کھول دیا اور دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہو گئے. اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی ضرورت کیا تھی، کہ براق تو مسخر تھا، تابع فرمان تھا، اس کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی. ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے سے اس میں کچھ آثار یہاں کے پیدا ہو گئے ہوں، کیونکہ براق اگرچہ دوسرے جہان کی سواری تھی، وہ اس مادی دنیا کی سواری نہیں تھی، لیکن جب اس جہان کی، عالم آخرت کی، عالم روحانیت کی کوئی چیز اس جہان میں آتی ہے تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ خواص اس جہان کے یعنی مادی جہان کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ لکھا ہے علماء نے کہ جنات جو کہ آگ ہیں، اصل میں یہ مٹی کا جسم ان کا نہیں ہے، نہ گوشت پوست کے وہ ہیں. اگر وہ کسی انسانی یا حیوانی جسم کی صورت میں آ جائیں اور ان کو قتل کر دیا جائے تو وہ قتل ہو جاتے ہیں. حالانکہ ویسے تلوار سے جن کو مارا جائے تو وہ قتل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مادی جسم میں آتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے فرشتے جو ہیں وہ بھی ویسے ایک فرشتے کی طاقت کہتے ہیں کہ ثقلین کے برابر، یعنی تمام دنیا کے جن اور انسان اگر مل جائیں تو جتنی قوت اور طاقت ان کے اندر ہوتی ہے ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن جب فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے تو پھر وہ انسانوں کے قریب ہی اس کے اعمال و افعال ہوتے ہیں. اس لیے جنگ بدر وغیرہ میں جو فرشتوں کی تعداد ہے وہ 1000، اس میں ب3 آلاف پھر 5 آلاف کہا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، اتنے 1000 فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس کا مفسرین نے یہ جواب دیا کہ جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو پھر وہ انسانوں کے قریب ہی اس کی طاقت ہوا کرتی ہے، اس لیے تعداد زیادہ رکھی گئی. تو چونکہ براق جو ہے وہ اس جہان میں آیا تو یہاں آ کر کچھ آثار اس کے ایسے پیدا ہو گئے کہ بھاگنے کا اندیشہ بھی ہو سکتا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے اندیشہ نہ ہو پھر بھی تعلیم یہ ہے کہ اپنے جانور کو، اپنے سامان کو، اپنی چیز کو تسلی سے باندھ کر رکھا جائے. شریعت کی تعلیم یہ ہے. اسی لیے ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے پوچھا کہ اونٹ کا کیا کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے توکل پر چھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا قید و توکل، پہلے اس کو باندھو اور پھر توکل کرو. یعنی توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سبب کو بالکل چھوڑ کر پسے پش ڈال کر چل جاؤ، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ سبب کو اختیار کرتے ہوئے سبب کو سبب ہی سمجھو، رب نہ سمجھو. اعتماد تمہارا رب پر ہونا چاہیے، سبب پر نہیں ہونا چاہیے.
اور اس سبب کے اندر رہتے ہوئے توکل کرنا یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے جو انبیاء علیہ السلام کا توکل ہے۔ سبب کو چھوڑ کر توکل کرنا یہ کمتر درجہ ہے بنسبت سبب کے اندر رہ کر توکل کرنا، کیونکہ سبب کو چھوڑ کر توکل کرنا یہ ایک طرح سے کم امتحان ہے بنسبت اس کے کہ سبب اختیار کرنا ہے اور پھر اختیار کرنے کے بعد اس پر نظر نہیں رکھنی، اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ تعلیم شریعت نے دی ہے کہ سبب اختیار ضرور کرنا ہے، مگر سبب کو مؤثر نہیں ماننا کہ سبب کچھ نہیں کرتا بلکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے اور سبب اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جو طبعی پریشانی ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ سبب چھوڑنے کی دو پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ایک عقلی پریشانی ہوتی ہے، ایک طبعی پریشانی ہوتی ہے۔ عقلی پریشانی تو جو ہے وہ انسان کے یقین اور اعتماد کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، اگر زیادہ یقین اس کا اچھا ہے تو اس کو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جو طبعی پریشانی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ جیسے دوا انسان کھاتا ہے تو اس کی ایک کڑواہٹ ہے، کڑوی دوا اگر کھائے گا تو وہ دوا اس کو عقلاً تو اچھی لگ رہی ہے، سوچتا ہے کہ یہ دوا مجھے فائدہ دے گی اس لیے تو کھا رہا ہے، اور لیکن طبعاً اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ کڑواہٹ اس کی محسوس ہو رہی ہے، منہ پر اس کے ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ چیزوں کا اثر طبیعت پہ ہوتا ہے اور کچھ کا عقل پہ ہوتا ہے۔ تو توکل جو ہے یہ انسان کو طبعی پریشانی سے بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو وہاں باندھا۔ 8واں واقعہ یہ ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے اور اس مقام پر پہنچے جس کا نام باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب یعنی جبریل علیہ السلام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فنائے مسجد میں پہنچے، یعنی یہ مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں ہے، بہت بڑا احاطہ ہے، اس کے اندر مسجد اقصیٰ الگ سے ہے۔ جو گنبد عام طور سے نیلے دائرے میں اور سفید رنگ کا سنہری رنگ کا گنبد ہوتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ گنبد صخرہ ہے۔ مسجد اقصیٰ اس سے ہٹ کر اسی احاطے میں ہے، تو یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ وہاں پیش آیا۔ جب فنائے مسجد میں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حور عین دکھائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں، حسین ہیں اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں اور میلے نہ ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ اور پھر وہاں سے ہٹ کر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی، ہم سب صف باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ کون امام بنے۔ سو میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں فارغ ہوا، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کو خبر ہے کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور بہقی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جبریل بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا، کوئی صاحب کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدہ میں ہیں۔ پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفیں درست کر کے اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرواتا ہے۔ سو جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم نے روایت کیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور میں ان کا امام بنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے،
اور بحقی میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی آپ جماعت کے امام ہوئے۔ جب نماز پوری ہو گئی تو فرشتوں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ملائکہ نے کہا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی یعنی اللہ کا بلاوا بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ان پر اپنی تحیت نازل فرمائے کہ بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں۔ پھر ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نبیوں نے اپنے رب کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تعریف کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھ کو عظیم ملک عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدی صاحب قنوت بنایا۔ میرا اقتداء کیا جاتا ہے کیونکہ ملت ابراہیمی وہ ملت ہے جس پر یہودی بھی دعوے دار ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب، 3 آسمانی مذاہب اس وقت دنیا میں ہیں اور تینوں جو ہیں وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور مجھ کو آتش نمرودی سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کی تعریف کی اور یوں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ یعنی چنا ہوا بندہ بنایا اور مجھ پر تورات نازل فرمائی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کی اور یوں عرض کیا فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے زبور کا علم دیا، میرے لیے لوہے کو نرم کیا، میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے میرے ساتھ لگایا اور مجھے حکمت اور صاف بیانی عطا فرمائی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کے بعد یہ تعریف کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر فرمایا، شیاطین کو مسخر فرمایا، جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے، جیسے عمارات عالی شان اور مجسم تصاویر جو اس وقت جائز تھی، ان کی شریعت میں، شریعت محمدیہ میں تصویر کا بنانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہاتھ سے بنائی جائے یا کسی آلے یا ذریعے سے بنائی جائے۔ اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا اور اپنے فضل سے مجھے ہر قسم کی چیز دی اور میرے لیے شیاطین اور انسان اور جن اور پرندوں کے لشکروں کے لشکر میرے سامنے تابع کر دیے اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کہ میرے بعد کسی کے لیے وہ شایان شان نہ ہوگی اور میرے لیے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز فرمائی کہ اس کے متعلق مجھ سے حساب کتاب نہ ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی تعریف کی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو آدم علیہ السلام کے مشابہ بنایا کہ ان کو مٹی سے کن کہہ کر بنایا تھا اور مجھ کو لکھنا اور حکمت اور تورات و انجیل کا علم دیا اور مجھے ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں روح پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں خدا کے حکم سے مادر زاد یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور مجھ کو پاک کیا اور مجھ کو اور میری والدہ کو شیطان مردود سے پناہ دی، سو ہم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر جب سب انبیاء علیہ السلام اپنے کمالات بیان کر چکے، یہ اپنے کمال کا بیان انبیاء علیہ السلام کے لیے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی، میں بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل فرمایا
جس میں ہر دینی ضروری بات کا بیان ہے، خواہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور میری امت کو امت عادلہ بنایا، عدل پر قائم رہنے والی اور اعتدال پر قائم رہنے والی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں، یعنی رتبے میں سب سے پہلے، اسی لیے جنت میں سب سے پہلے جائے گی امت، اور آخر بھی ہیں یعنی زمانے کے اعتبار سے۔ اور میرے سینے کو فراخ فرمایا، شرح صدر عطا فرمایا۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اور میرے بوجھ کو ہلکا کیا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھ کو سب سے اول آنے والا اور سب سے آخر آنے والا بنایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ میری تخلیق تھی، پھر اس سے آگے کائنات کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا، جب سب نبی یہ بات کہہ چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دی اپنی، تو فرمایا کہ بس ان کمالات کے سبب تم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائق ہو گئے۔ پھر آپ کے عروج الی السماوات کا تذکرہ ہوا کہ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بالخصوص 3 پیغمبروں کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بھی بیان فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ حلیہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک داروغہ جہنم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے پہلے ہی مجھ کو سلام کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا اور جہنم کے دروغے کو بھی دیکھا۔ دجال کو بھی بیت المقدس کے ہی موقع پر بظاہر دیکھا ہے، لیکن یہ دیکھنا اس کی صورت مثالیہ کا دیکھنا تھا، کیونکہ دجال ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ جہاں بھی کسی نے اس کو دیکھا، جیسے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بہت لمبے سفر میں اس کو دیکھا ہے، تو اس کی بھی توجیہ علماء نے یہ فرمائی کہ یہ عالم مثال ان پر منکشف ہوا تھا، اس میں انہوں نے اس کو دیکھا تھا، وہ اس عالم مادی میں ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور عالم مثال وہ عالم ہے کہ جہاں اس عالم مادی کے واقعات سے پہلے جو ہے واقعات وہاں کچھ نہ کچھ تمثل پکڑ جاتے ہیں، وہاں ان کی صورت گری ہو جاتی ہے۔ تو دجال کا دیکھنا یہ عالم مثال کا دیکھنا تھا، عالم مادی کا دیکھنا نہیں تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔